إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے۔ ایک گروہ دوسرے کو کہے گا کہ ہمیں مقام نبوت اور شان رسالت کو سمجھنے سے تم نے روکا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی بدبخت اور گمراہ تھے۔ یہ ہماری 23ویں پارے کی سورہ زمر کی آیت 31 تھی، اور ساتھ ہی ہمارا جو 23واں پارہ ہے الحمدللہ مکمل ہوتا ہے اور 24واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کی تلاوت کی ہے۔ 31 جو ہے وہ کل میں نہیں کور کر پائی بیکاز ماشاءاللہ وہ جو کل کا لیکچر تھا، کل کا جو آیا مبارکہ تھی انبیاء کرام کی حیات سے متعلقہ، اس میں کافی کلاس لمبی ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر میں نے آج سورہ زمر کی آیت نمبر 31 کو لیا ہے۔ اس میں اللہ پاک یعنی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا کس قسم کا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں میں جھگڑا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور ان کی امتیں اس کا انکار کریں گی، اور عام کفار اپنے کافر سرداروں سے جھگڑا کریں گے۔ عوام کہیں گے کہ ہمیں ان سرداروں نے گمراہ کیا ہے، ہم نے ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کفر کیا تھا، اور اس کا کفر کریں گے۔ تو مسلمانوں کے بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ قیامت کے دن مختلف فریق اپنے رب کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ اس سے متعلقہ ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، آیا نمبر 31 ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم دنیا میں جھگڑے کے بعد قیامت کے دن بھی جھگڑا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں ہے، اور مسند احمدی میں ہے، اور مسند احمد میں، اور جو ہے نا مسند ابو یعلا میں رقم کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس یعنی غریب وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، نہ کوئی سامان ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا،
پھر اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، زکوٰۃ، حج، زکاتیں، صدقہ خیرات، تسبیحات، اذکار، سب کچھ انسان کے پاس ہو، لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، بہتان لگایا ہو، الزام لگایا ہو، گالی گلوچ کی ہو، جھوٹ کہا ہو، برا بھلا کہا ہو، مارا پیٹا ہو، ظلم و تشدد کیا ہو، کسی کے حقوق دبائے ہوں، تو وہ تمام جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو کیا ہوگا کہ اس وقت پھر تمام جو اس کے نیک اعمال اس نے کیے تھے بڑی محنت کے ساتھ، اس کو بڑا ناز تھا، اس پہ بڑا فخر تھا کہ میں یہ نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، صدقہ و خیرات کرتی ہوں، بڑے اذکار کرتی ہوں، تو پھر جب اپنی یہ جو اعمال دیکھے گا جس کی وجہ سے مظلوم کو اس کے اعمال دے دیے جائیں گے، جس پر ظلم کیا گیا تھا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، تو وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ فرمایا یہ سب سے مفلس انسان وہ ہے، یہ سب کچھ لایا ہوگا لیکن پاس پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہماری زبان ہی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو بہت جلدی ان چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی عزت یا اس کی کسی بھی چیز پر ظلم کیا ہو، وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کے پاس درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہوگا تو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، مسند احمد اور میں رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کے حقوق ذمے ہیں، تو دنیا میں ہی اسے معاف کروا لے دے کے فارغ کر لے، بجائے کہ بروز قیامت اس کا بدلہ جو ہے نا وہ لیا جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسی جو ہیں وہ جھگڑا کریں گے۔ اس کو بھی مسند احمد میں ان کے رقم جو موجب الکبیر میں بھی اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا گیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ظالم حاکم کو لایا جائے گا اور اس کی رعایا اس سے جھگڑا کرے گی اور وہ اس پر غلبہ حاصل کرے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے ارکان میں سے ایک رکن کو بھر دو۔ استغفر اللہ، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کل اتنا ظلم ہے، ہر کسی انسان کے پاس پاور طاقت کیا آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس پاور کے، اس طاقت کے بل بوتے پہ جو چاہوں کروں، جتنا مرضی ظلم چاہوں کروں، تشدد کروں، رعایا کے اوپر ظلم کروں، ان کے حقوق دبا لوں۔ روز قیامت جب رعایا جھگڑا کرے گی اس وقت غلبہ کس کا ہوگا؟ رعایا کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ضرور حقداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، حتیٰ کہ روح جسم کے ساتھ جھگڑا کرے گی، پس روح جسم سے کہے گی تم نے یہ کام کیے تھے، اور جسم روح سے کہے گا تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور تم نے حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا، وہ کہے گا تم دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دیکھنے والا اپاہج شخص ہو اور دوسرا اندھا ہو، وہ دونوں ایک باغ میں گئے، اپاہج نے اندھے سے کہا میں یہاں پر بہت پھل دیکھ رہا ہوں لیکن میں ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے وہ معذور ہے، ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اپاہج ہے، معذور ہے۔ تب اندھے نے کہا تم مجھ پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پھلوں کو توڑ لو۔ بس اس اپاہج نے اندھے پر سوار ہو کر پھل توڑ لیے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کون مجرم ہے؟ روح اور جسم دونوں نے کہا وہ دونوں مجرم ہیں۔ تب فرشتے ان دونوں سے کہیں گے تم دونوں نے خود اپنے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جسم روح کے لیے بمنزلہ سواری ہے، جس طرح اس جو تھا اپاہج تھا اس نے سواری کی اندھے پر، اور روح جو ہے وہ جو بمنزلہ جو ہے وہ سوار ہے، کہ دونوں ہی مجرم ہوں گے۔ امام محمد بن جعفر ابن جریر طبری جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صادق کاذب سے
मजलूम जालिम से, हिदायत याफ्ता गुमराह से और कमज़ोर मुतकब्बर से झगड़ा करेगा। इब्ने ज़ैद ने कहा मुसलमान काफिर से झगड़ा करेगा। अब देखिए कि जो बंदा झूठ बोलने वाला है, सच्चा वो सच्चे आदमी से, सच बोलने वाले से, जो सच्चे बोलने वाला होगा वो झूठे से क्या करेगा, झगड़ा करेगा। जो मजलूम होगा वो जालिम से झगड़ा करेगा। जो हिदायत याफ्ता होगा, सीधी राह पर होगा, वो गुमराह लोगों से और कमज़ोर मुतकब्बर से झगड़ा करेगा। और मुसलमान काफिर से झगड़ा करेगा। इब्राहीम ने कहा जब ये आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों ने कहा हम कैसे झगड़ा करेंगे, हम आपस में भाई भाई हैं। और जब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए तो मुसलमानों ने कहा इस कत्ल के मुतल्लिक हमारा झगड़ा होगा। मेरी प्यारी बहनों, अगर ये एतराज़ किया जाए कि अल्लाह ताला फरमाता है ला तख्तसिमुल लज़ी, सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 28 में, कि तुम मेरे सामने झगड़ा ना करो, तो फिर मुसलमान कैसे अल्लाह ताला के सामने झगड़ा करेंगे? इसका जवाब जो है वो ये है कि क़यामत के दिन बहुत बड़ा दिन होगा। इसकी बाद साअतों में लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे और बाज़ दूसरी साअतों में यानी कि दूसरी घड़ियों में दूसरे टाइम पे झगड़ा करेंगे। इसकी मिसाल जो है सूरह क़सस की आयत नंबर 66 में हम सूरह क़सस में पढ़ चुके हैं कि फ़हुम ला यतसाअलून, लोग एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे। व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, ये बादी यतसाअलून ये सूरह साफ़ात की आयत 57 में आता है कि वो एक दूसरे की तरफ पलट कर सवाल करेंगे। यानी क़यामत के दिन वो किसी वक़्त एक दूसरे से सवाल करेंगे, यानी कि किसी वक़्त एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे और दूसरे वक़्त में सवाल करेंगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, ये सूरह रहमान की आयत नंबर 39 में आता है। उस दिन किसी इंसान से उसके गुनाह का सवाल किया जाएगा, ना किसी जिन से। फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, सूरह हिजर की आयत नंबर 92 में हम पढ़ चुके हैं। सो आपके रब की कसम हम उन सब से ज़रूर सवाल करेंगे। यानी क़यामत के दिन एक वक़्त में किसी से सवाल नहीं किया जाएगा और दूसरे वक़्त में सबसे सवाल किया जाएगा। हम क़यामत के दिन की अल्लाह ताला हमें जो है आज़माइशों से महफूज़ व मामून फ़रमाए। अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं क़यामत के दिन आज़माइशों से कि हमें सवाल किया जाए और हम सवाल किए जाएँ। अब यहाँ से हमारा जो है ये आयत नंबर 31 को की तफ़सीर मुख्तसर मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। आगे देखिए तो हमारा यहाँ पर जो है पारा नंबर 24 शुरू होता है। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। सो उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और सच को झुटलाए जबकि वो इसके पास आ चुका हो। क्या काफिरों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? ये आयत नंबर 32 है। अब इन आयत में अल्लाह ताला उन मुशरिकीन से खिताब फरमा रहा है जिन्होंने अल्लाह ताला पर बहतान बांधा और अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक कर लिया और उन्होंने ये दावा किया कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और उन्होंने अल्लाह के लिए औलाद को साबित किया, नाउज़ुबिल्लाह। और जब अल्लाह के रसूल किराम जो रसूल किराम हैं जितने भी सलवातुल्लाहि अलैहिम, उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो उन्होंने उस पैगाम को झुटलाया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बस उससे ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और जब सच उसके पास आए तो इसको झुटलाए। यानी वो सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला है क्योंकि उसने अल्लाह ताला के साथ भी कुफर किया और रसूलों के साथ भी कुफर किया और अल्लाह की भी तकज़ीब की और उसके रसूलों की भी तकज़ीब की, झुटलाया उनको। उन्होंने बातिल का कौल किया और हक का इनकार किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वईद सुनाते हुए फरमाया क्या दोज़ख में काफिरों का ठिकाना नहीं है। यानी इस वईद में वो लोग भी दाखिल हैं जो लोगों पर ज़ाहिर करते हों कि वो अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं और वाक़ई में वो नबी और रसूल ना हों, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, खातिमुर रुसुल हैं। आपकी बेसत के बाद जिसने भी नबूवत और रिसालत का दावा किया वो अल्लाह पर झूठ बांधने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आप को यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन फरमाया है, तो इसलिए ये दावा झूठा होता है। अब जो है यह इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राज़ी फरमाते हैं कि इस आयत से बाज़ उलमा ने अहले किबला में से अपने नज़रियात और अकायद के मुखालिफ को काफिर करार देने पर इस्तदलाल किया है, दलील ली है, क्योंकि जो शख्स मसाइल कतिया के मुखालफत करेगा वो मज़हब हक़ का मुखालिफ होगा और नसूस कतिया का मुकज़्ज़ब होगा। सो इस आयत की वईद में ये सब दाखिल है।
آپ دیکھیے آیت نمبر جو 33 ہے وہ سورہ زمر کی، اللہ پر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کو لانے والے، اس کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور سچے دین کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے دین کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مومنین ہیں۔ مجاہد جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ صدق سے مراد قرآن کریم ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے اہل قرآن ہیں۔ سدی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے، اس کو لانے والے حضرت جبریل ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 34 دیکھ لیے، فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے وہ سب نعمتیں ہیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کیونکہ جو ان متقین نے اللہ کی معصیت کو ترک کر دیا تھا، اللہ کے نافرمانیوں کو، گناہوں کو ترک کر دیا تھا، اور ہر اس کام کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاضائے کرم سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے رب سے جس چیز کو بھی چاہا اس کو اس کا رب نے انہیں عطا فرمایا۔ اب بھی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب جنت میں عام مومنین، انبیاء علیہ السلام اور اکابر اولیاء کرام کے بلند درجات اور اعلیٰ مقامات دیکھیں گے جو عام لوگ ہوں گے، تو لازماً ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ان کو بھی ایسے ہی درجات اور مقامات حاصل ہوں۔ تو اس آیت کے اعتبار سے ان کو بھی وہ مقامات ملنے چاہیے۔ تو اس کا جو جواب ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس سوال کا جو لوگ اٹھاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں سے کینہ اور حسد، یہ سفلی جو خواہشات رہتی ہیں نا، ان کو زائل کر دے گا۔ جنتیوں کے دلوں میں ایسی خواہشات جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، حسد، جلن جو ہے، وہ سفلی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ چیز نہیں ہوگی۔ کسی کو اچھے مرتبے پہ دیکھ کر دل میں گھٹن پیدا ہو، جلن پیدا ہو، حسرت پیدا ہو یا حسد پیدا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زائل کر دی جائیں گی، اور جنت والوں کے احوال دنیا والوں کے احوال سے مختلف ہوں گے۔ ایسی باطل خواہشوں کے وسوسے تو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو شیطان لعین ہوگا وہ تو دوزخ کے کسی طبقے میں ڈل رہا ہوگا، وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچ جائے گا۔ جب شیطان ہی نہیں ہوگا تو پھر جنتیوں کے سینوں میں ایسی جو گھٹن، جلن، حسد کیسے پیدا ہوگا؟ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے تو اس کے دیدار کے بعد ان کے دلوں میں بھی کسی اور نعمت کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے سورہ زمر کی آیت 35 ہے، ارشاد فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں ان کا ثواب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان جو یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان محسنین کو جو بہترین جزا دی جائے گی، ان کے برے کاموں کو مٹا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کی تصدیق کی اور اپنے اقوال، افعال اور اموال سے اس کی تصدیق کا ثبوت فراہم کیا۔ جو بات کہی سچی کہی، جو وعدہ یا عہد کیا اس کو پورا کیا، ہر کام میں ان کی نیت صادق رہی، یعنی انہوں نے ہر نیک کام جذبہ صادقہ اور عبادت کی نیت سے کیا، اور تصدیق کی بھی یہ ثمرات ہر چند کے بندے کے افعال اختیاریہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے،
اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے کہ کسی کے دل میں اتنی زیادہ سچائی ہو، اتنا خلوص ہو، اتنی زیادہ یعنی کہ پیورٹی ہو کہ وہ جو بھی کام کرے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرے اور اللہ کے خوف کو دل میں اپنے رکھے، تو وہ بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ بھی صفت ہوتی ہے انسان کے نفس کا، اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے دین میں اخلاص رکھنا، یعنی کہ اخلاص اور صدق نیت سے اللہ کی اطاعت کرنا، پھر تم کو کم عقل بھی کافی ہوں گے۔ بس اخلاص اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی تقوی ہے۔ صدق دل سے اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام چھوٹا سا بھی عمل کیا جائے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اللہ پاک کا قرب پانا یعنی کہ مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، تو صدق نیت سے جو چیز کی جاتی ہے، پچھلے لیکچروں میں آپ نے نیت سے متعلق کہ نیت کیسے درست کی جاتی ہے، نیت کیا چیز ہے، اس کے متعلق ان ڈیٹیل احادیث کی روشنی میں آپ نے آیات کو سمجھا ہے۔ تو نیت کا دخل ہے ہر کام میں۔ ہم اپنا کام دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ہمارا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، لین دین کے معاملات، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی شادی بیاہ میں جانا، کسی غمی خوشی میں جانا، کچھ بھی کرنا، اگر ہماری نیت اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بن جائے، تو اس وقت دیکھیے کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ اور کیا اجر و ثواب ملتا ہے اور کتنا سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کو مطلوب نہیں رکھتے تو پھر ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اگلے سے بھی اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم فلاں کے پاس بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، وہ بھی آئے گا، ہم فلاں کے گھر میں گئے یہ چیز لے کر گئے، وہ بھی ہمیں دے گا، ہم فلاں جگہ پہ شرکت کی شادی میں بیاہ میں، جب ہم کل کو بچوں کی شادی بیاہ کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے۔ یعنی کہ جب ہمارا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، تو پھر ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، ہماری خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں، ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کریں، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے تابع ہو جائیں، تو پھر ہم یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہ پا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا کرو کہ دین میں اخلاص رکھنا، اخلاص اور صدق کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، پھر تم کو کم عقل بھی کافی ہو جائیں گے۔ حاکم نیشا پوری کہتے ہیں، نیشا پوری جو ہیں، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا، لیکن یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ المستدرک طبع قدیم مستدرک رقم الحدیث میں اور طبع جدید کنز الایمان میں، الترغیب و ترہیب میں، اور اس کے بعد حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ جامع الصغیر میں، حلیت الاولیاء میں بھی یہی جو حدیث مبارکہ کہی گئی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، کہ اپنے کام میں، اپنے یعنی کہ معاملات میں خلوص نیت رکھنا۔ علامہ عبد الرؤف المناوی جو ہیں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جو اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روح جب نفس کی شہوات سے خالی ہو اور انسان محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اور اس کی عبادت میں اس کے دل اور اس کے نفس یا اس کی روح کا کوئی حصہ نہ ہو، تو وہ صدق ہے۔ اصل سچائی ہی یہی ہے، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اور عمل مقبول کم ہو اور عمل مردود کثیر ہو، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تورات میں جو تورات ہے اس میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جو عمل میری رضا کے لیے کیا گیا وہ تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو عمل تم تھوڑا کرو لیکن اس میں خالص نیت اللہ پاک کی رضا ہو، تھوڑا عمل بھی ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور جس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی گئی وہ تھوڑا عمل بھی قلیل ہے۔ یعنی کہ اور عارفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں کثرت کی بجائے اخلاص کی نیت کرو، بجائے کہ تم نفل پہ نفل پڑھ رہے ہو، درود پاک اتنا زیادہ پڑھی جا رہے ہو، دھیان نہیں ہے، نیت کیا ہے جی، درود پاک اتنا پڑھ لیا، میری کلمہ اتنا پڑھ لیا، آیت کریمہ اتنا پڑھ لیا، تسبیح یہ کر لی، وہ اذکار کر لیے، سپارے قرآن پاک اتنے پڑھ لیے،
मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, उम्रे भी उम्रे कर लिए, हज पे हज कर लिए, सदका खैरात मैं तो हर रोज करती हूँ, मैं तो ये भी, मैं तो वो भी। इतना नहीं, थोड़ा हो लेकिन खुलूस हो, अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब हो। जब अल्लाह की रज़ा मतलूब होगी, जब खुलूस होगी, नीयत में इखलास होगा, कोई दुनिया की लालच नहीं होगी, तो फिर क्या है, वही अमल बहुत ज़्यादा होगा। इबादत में कसरत की बजाय इखलास की नीयत करना। इमाम गज़ाली कहते हैं कि वो कलील इबादत जो रियाकारी और फ़ख्र व गुरूर से खाली हो और इखलास के साथ हो, उसकी अल्लाह के नज़दीक बेशुमार कदर व कीमत है। और वो कसीर इबादत जो सिद्क और इखलास से खाली हो, उसकी अल्लाह के नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं है, माँ सिवा इसके कि अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से उसका तदारुक कर दे। आरिफीन जो हैं वो कहते हैं कि सफ़ाए कल्ब के साथ जो अमल किया जाए, ख्वाह कम हो उसमें और बग़ैर सफ़ाए कल्ब के कसीर अमल में, वो फ़र्क है जो एक जौहर और बहुत सी सीपियों में फ़र्क होता है। कितनी प्यारी मिसाल दी है। इमाम राज़ी फरमा रहे हैं कि जिस किसी अमल का बाइस और मुहर्रक सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहब्बत हो और उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत का एक ज़र्रा भी ना हो, हत्ता कि उसका खाना पीना भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और उनकी मोहब्बत की वजह से हो और अपने जिस्मानी तकाज़ों की वजह से ना हो, हत्ता कि उसकी ये नीयत हो कि अगर अल्लाह और उसके रसूल ने खाने पीने का हुक्म ना दिया होता तो वो हरगिज़ खाने पीने को इख्तियार ना करता। तो इसके अमल में सिद्क और इखलास है और वो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने के दावे में मुखलिस और सादिक है। हम क्या करते हैं, खाना पीना हमारा क्या होता है, अल्लाह की दुनिया की नेमतें खा रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतें इतनी हैं, लेकिन अल्लाह की राह में लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खाएं तो उस एनर्जी को अल्लाह ताला की राह में सर्फ करें, अल्लाह ताला के दीन के कामों में लगाएं। कहे कि अल्लाह पाक ने मुझे ये नेमतें अता फरमाई हैं, इससे मैंने क्या किया है, एनर्जी हासिल की है। जो खाना खाया इससे खून बना है, पानी बना है, आपको जो यानी कि फुजला था, जो यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ें थी वो जिस्म से खारिज हो गई, निकल गई। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी ये नेमत है। अल्लाह पाक ने चलते फिरते रखा हुआ है, देखने वाला बनाया है, सुनने वाला बनाया है, बोलने वाला बनाया है। अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं कि हम कोई अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, हम जी भर के सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं। जब अल्लाह ताला की राह में चंद टगे लगाने का, चंद पैसे लगाने का, थोड़ा-सा लगाने का बारी आ जाती है तो हमारे हीले बहाने होते हैं। हम अपनी सैर व तफरीह के लिए, अपने घूमने-फिरने के लिए हम हर तरह का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर तरह का, लेकिन अल्लाह ताला की राह में हम नहीं करते। तो अल्लाह पाक को इखलास मतलूब है, अल्लाह पाक को मोहब्बत मतलूब है। अपने आप को हमें खालिस करना होगा। हमारा छोटा भी अमल हो लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जो हमारा अमल तन्हाई में हो वही हमारा अमल सबके सामने हो, तो अल्लाह ताला इसी चीज़ को पसंद फरमाता है। अब देखिए कि इसके बारे में जो है आयत नंबर आगे देख लीजिए 36, हाँ 36 देख लीजिए। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह व युखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिहि व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। क्या अल्लाह अपने बंदा-ए मुकर्रब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी नहीं है, और ये कुफ़ार आपको अल्लाह के सिवा उन बुतों से जिनकी ये पूजा करते हैं डराते हैं, और जिसे अल्लाह इसके कबूल हक से इनकार के बाइस गुमराह ठहरा दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अब ये देखें सूरह ज़ुमर की आयत 36 है। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? अब इस आयत से जो मुराद है वो कौन, बंदे से मुराद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्न ज़ैद ने इसकी तफसीर में कहा है, क्यों नहीं अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी है। वो अपने वादे के मुताबिक आपको गलबा अता फरमाएगा और आपकी मदद फरमाएगा। इसके बाद फरमाया ये लोग आपको अल्लाह के सिवा दूसरे मबूदों से डरा रहे हैं। कतादा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बसकाम, यानी कि ये हिजाज़ की एक वादी है जिसमें कुरैश ने उज़ा नाम के एक बुत की हिफाजत के लिए एक मकान बना रखा है, और इस मकान को खाना काबा का दर्जा देते थे। उसकी घाटियों में भेजा ताकि वो उज़ा नाम के बुत को तोड़ दें। उसके मुहाफिज ने हज़रत खालिद से कहा, ए खालिद, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, इज़्ज़ा बेपनाह कुव्वत का मालिक है, ये बुत का नाम है,
اور کوئی شخص اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد نے کلہاڑا اٹھا کر اس کی ناک پر مارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابن زید نے کہا یہ اپنے بتوں سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق کو دھمکاتے رہے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچانے سے روکتے رہے ہیں۔ فرعون جو ہے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ سورہ شعراء کی آیت 29 میں آتا ہے کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ان سے تمام نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے اور تمام راحت کے امور پہنچانے پر غالب قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بندہ کو اس کے غیر سے ڈرانا دھمکانا محض باطل ہے۔ تو ایک رات میں عبدہ کی جگہ عبادہ بھی آیا ہے۔ اس کا معنی ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ضرور کافی ہے۔ اس نے سے نوح علیہ السلام کے مخالفین کو غرق کر دیا اور ان کے مخالفین سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو گلزار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے مظالم سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے جبر اور استبداد سے بچایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین اور دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر نبی کی کافر قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا اور ان کو دھمکیاں دیں اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس قوم کے نقصان سے محفوظ رکھا۔ جس طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ اس سے پہلے نوح کی کافر قوم نے تکذیب کی اور ان کے بعد دوسری جماعتوں نے تکذیب کی اور ہر کافر قوم نے اپنے رسولوں پر قابو پانے کا ارادہ کیا اور حق کو مغلوب کرنے کے لیے باطل کے بل بوتے پر کج بحثی کی۔ سو میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بس جو ہمیں مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنے تمام معاملات اور تمام اپنے افعال اور احوال، تمام اپنے کام اپنے حال احوال صرف اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھیں تو ان کی ہر مہم میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ فکر آخرت ہے، تمام تفکرات انسان فکر کرے تو صرف آخرت کی فکر کرے۔ اور ہم کس کی فکر کرتے ہیں؟ پہلے حدیث مبارکہ میں مکمل کرتی ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ فکر آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تفکرات سے کافی ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کے احوال کے تفکرات میں منہمک رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو لوگ لگ جاتے ہیں اللہ پاک اس کو دنیا میں اور زیادہ لگا دیتا ہے۔ دنیا میں لگنے والوں کے لیے کو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو دنیا میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں وہ اللہ پاک کی پرواہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی فکر آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک بھی ان کو دنیا کی وادی میں ہی گرا دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے اوپر نظر نہیں کرتا، نہیں پرواہ کرتا کہ ٹھیک ہے اگر تو نے خود یہ رستہ اختیار کر ہی لیا ہے پھر چلتے رہو اس راستے پر۔ لیکن جو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اپنی فکر آخرت بنا لیتا ہے، اپنے تفکرات کو اپنا سوچتا ہے تو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے، پیچھے ابھی ہم نے پڑھا، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے،
कोई भी लेन देन के मामलात करता है, किसी की तीमारदारी के लिए जाता है, किसी की खुशी गमी में जाता है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जाता है। काम तो हर कोई वो कर रहा है, वो खाता है या पीता है, वो इसलिए खाता और पीता है कि मुझे अल्लाह के नबी ने अल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने हमारे लिए पाकीज़ा ताहिर तय्यब चीज़ें पैदा की हैं, हम इस पाकीज़ा चीज़ों से खाते और पीते हैं। और जब वो अल्लाह की रज़ा उसकी मतलूब बन जाती है, वो हर हर पल अपने रब का सोचता है कि ये नेमत मुझे मेरे रब ने दी है, और वो नेमत को हासिल करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स जो शख्स दुनिया के अहवाल के तफक्कुरात में मुनहमिक रहा, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं होगी कि वो किसकी वादी में हलाक हो रहा है। यह हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा में रकम की गई है और जामिल मसानीद में है, और उसके बाद मसनद इब्न मसऊद में यह हदीस मुबारका रकम की गई है। इसके बाद आखिरी दो आयतें मैं अर्ज़ करूँगी। आयत नंबर 37 ने फरमाया, वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, और जिसे अल्लाह हिदायत से नवाज दे तो उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं है? बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और अल्लाह पाक गालिब है। मेरी प्यारी बहनों, और फरमाया कि और जिसको अल्लाह ताला हिदायत फरमाए इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं है। क्या अल्लाह ताला गालिब मुंतकिम इंतकाम लेने वाला नहीं है? तो इससे पहले की जो आयतें थी उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बशारतों को और कुफार के लिए अजाब की खबरों को बहुत तफसील से बयान फरमाया था, और अब इस मजमून को इस आयत पर ख़त्म फरमाया है। और इस आयत में ये इशारा है कि अल्लाह के गैर से किसी उस्ताद का ख़तरा महसूस करना, यानी कि किसी अल्लाह के गैर से मुराद क्या है कि इंसान अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों से किसी मुसीबत की भी इसकी भी मुसीबत मेरे ऊपर आएगी तो इसकी वजह से आएगी, या कोई नुकसान होगा तो मेरा नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह के गैर से किसी मुसीबत आने का यानी कि ख़तरा महसूस करना या उससे किसी फ़ायदा पहुँचने की तवक्को रखना अल्लाह पाक पर तवक्कल के ख़िलाफ़ है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने सवाल किया कि मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने बंदे को कितना इख्तियार दिया है। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ। उस शख्स ने अपनी एक टांग उठाई, फरमाया दूसरी टांग भी उठाओ। तो उसने कहा कि मैं तो गिर जाऊंगा, दूसरी टांग उठाऊंगा। फरमाया बस अल्लाह ने इतना ही इख्तियार दिया है। अल्लाह ने जो इंसान को इख्तियारात दिए हैं, जो असबाब दिए हैं, उनको बरूए कार लाते हुए अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखे, अल्लाह पाक पर ईमान रखे। अल्लाह पाक ही हर तरह के नफ़े और नुकसान का मालिक है। अगर कोई पूरी दुनिया मिलकर किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पूरी दुनिया मिलकर इंसान को नफ़ा या कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में किसी चीज़ में नफ़ा या खैर नहीं रखी हुई, तो कोई भी उसको नफ़ा या फ़ायदा या खैर नहीं पहुंचा सकता। एक मोमिन का यही ईमान होता है। फरमाया कि अल्लाह पर तवक्ल के खिला जो है ना, यानी कि ये जो अल्लाह पाक पर तवक्ल करो, फरमाया कि अल्लाह के गैर से किसी उस्ताद का ख़तरा महसूस करना या इससे किसी फ़ायदा पहुँचने की तवक्को रखना अल्लाह पाक पर तवक्ल के ख़िलाफ़ है। और किसी को नेक कामों के करने पर अल्लाह के गैर से खुसूसन बातिल खुदाओं से डराना बहुत बड़ी गुमराही है। फिर बताया कि अल्लाह ताला अपने दुश्मनों से ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। आयत नंबर 38 में फरमाया आज के दिन की आखिरी आयत मुबारक है। फरमाया वाला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनियल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिह कुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। सुब्हानअल्लाह। और अगर आप उनसे दरियाफ्त फरमाएं कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। आप फरमा दीजिए भला ये बताओ कि जिन बुतों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या वो बुत उसकी भेजी हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? या वो मुझे रहमत से नवाजना चाहे तो क्या वो बुत उसकी भेजी हुई रहमत को रोक सकते हैं? फरमा दीजिए मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसी पर तवक्कल करने वाले भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ही पुरउम्मीद, बहुत ही खूबसूरत आया मुबारका है। अब इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने
بت پرستوں کے مذہب کو باطل فرمایا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور انسان کی فطرت اور اس کی عقل اور اس پر شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، اور جو شخص بھی آسمانوں اور زمینوں کے عجیب و غریب احوال میں اور انسان کے بدن کی اندرونی مشین اور اس کی کارکردگی میں غور کرے گا، اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ انسان کو اپنی تخلیق پر، اپنی اندرونی مشینری پر، اپنے انٹرنل سسٹم پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی کائنات پر غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ کائنات چل رہی ہے اور میرے اندر کا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتھر کے بے جان بت جن کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑانے پر قادر نہیں ہے، وہ کب کسی سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں یا کسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ کسی صاحب عقل کو ان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بت اس کا کچھ بگاڑ لیں گے یا اس کے کسی فائدے کو روک لیں گے۔ فرمایا آپ کہیں مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص کافی سے غیر کافی کی طرف منتقل ہوگا، اس کا مقصود کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اس کو کسی اور کی حاجت نہیں پڑتی۔ لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ۔ انسان کا مقصد، اس کا مطلب، ہر چیز اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے سوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، تمام امور اسی کو سونپ دیے جائیں اور صرف اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ اور جب بندہ صرف اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابن المنقدر جو ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ وہ روم کے سرزمین میں لشکر سے بھٹک گئے یا ارض روم میں قید کر لیے گئے، تو پس وہ مسلمانوں کے لشکر کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ نے اس شیر سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پھر شیر ان کی طرف دم ہلاتا ہوا بڑھا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور جب وہ کوئی خوفناک آواز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ پھر ان کے پہلو با پہلو چلتا رہا حتیٰ کہ لشکر تک پہنچ گیا۔ پھر شیر واپس ہو گیا۔ شرح سنہ میں اور مصنف میں اور مستدرک میں، مسند ابو یعلا میں، مسند بز میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ رقم کی گئی ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں ہمیں جو ہے جو فوائد مل رہے ہیں، اسے ہمیں جو سبق مل رہا ہے کیونکہ توکل کی آیات ہے کہ حضرت سفینہ نے شیر سے بے خوف و خطر کلام کیا، کوئی چیخو چغار نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، کلام کیا، کہ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ شیر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ ان کا کلام سنے گا، اس کو سمجھے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کو لشکر اسلام تک پہنچا دے گا۔ تو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو کلیتاً مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے تو درندے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو جمادات کب نقصان پہنچا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ہر معاملے میں اس پر توکل کرنا مصائب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کو یہ بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے آپ کو لشکر اسلام تک پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان راستہ بھٹک جائے یا اس کو کوئی مصیبت آن پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اس سے یہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اس کو دنیا میں سیدھا راستہ مل جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ سیدھے راستے پر، یعنی کہ سیدھے راستے پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ہم ملتا ہے کہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ توحید کے تقاضوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سے اعراض کریں
تو اللہ ताला अपने बंदे को हर हाल में काफ़ी होगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो है हमारी आयात जो हैं वो मुकम्मल हो रही हैं 38। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हो कि हम 40 आयतें मुकम्मल कर लें तो अच्छा हो जाएगा। अब आयत नंबर 39 देखिए, फरमाया कुल या कौम इअमलू अला मकानातिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ तअलमून। फरमा दीजिए ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल कर रहा हूँ, फिर अनकरीब तुम अंजाम को जान लोगे। अब देखिए, इससे पहली जो आयतें थी उसमें अल्लाह ताला ने अपने वजूद और अपनी तौहीद पर दलाइल कायम फरमाए थे, और अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को आखिरत में जन्नत और दायमी अजर सवाब की बिशारत सुनाई थी। और अल्लाह और उसके रसूल की तकजीब करने वाले, यानी कि जो अल्लाह के रसूल को झुठलाते हैं, उनके उनके लिए दायमी अजाब की वईद सुनाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का के कुफर पर इसरार करने की वजह से बहुत तकलीफ हुई थी, जिसका इजहार अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरा कहफ में भी फरमाया है। सूरा कहफ की आयत नंबर 2 में, सूरा शुअरा की आयत 3 में और सूरा फातिर की आयत नंबर 8 में इसका इजहार फरमाया है कि किस तरीके से जो अहले मक्का थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। सूरा कहफ में फरमाया फ़ला अल्ला का बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ा। अगर वो इस कुरान पर ईमान ना लाए तो लगता है कि आप फरते गम से जान दे देंगे। इसी के से सूरा शुअरा में फरमाया लअल्ला का बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। उनके ईमान ना लाने की वजह से आप इस कदर मगमूम हैं, लगता है कि आप अपनी जान दे देंगे। फला तज़हब नफ्सका अलैहिम हसरात। सूरा फातिर की आयत नंबर 8 में फरमाया, उन पर हसरत और फरते गम की वजह से कहीं आपकी जान ही ना चली जाए। इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगमूम हुआ करते थे। अल्लाह पाक की ज़ात ने बार बार इसका जिक्र फरमाया कि इतना गम करते थे जैसे कि दुनिया से चले ही जाएंगे, जान ही दे देंगे। मेरी प्यारी बहनों, इन आयतों में ये इशारा है कि लोग अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी अताअत और इबादत के जिस हक को भूल बैठे थे, कुरान करीम उनका वो हक याद दिला रहा है। बस जिसने कुरान मजीद को के याद दिलाने से उस हक को पहचान लिया और उसकी नसीहत पर अमल कर लिया और उसकी हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो उस हिदायत के फ़वाइद उसी को हासिल होंगे, क्योंकि इस हिदायत के नूर से उसका दिल मुनव्वर हो जाएगा और उसकी हैवानी और शैतानी सिफ़ात के जो आसार हैं वो महव हो जाएंगे, जिनकी वजह से उसका दिल तारीक हो सकता है और उन सिफ़ात की वजह से वो दोज़ख में जा सकता है। और जिस शख्स ने अपनी गुमराही पर इसरार किया और अपने नफ्स अम्मारा के अहकामात की अताअत की और उस पर हैवानी और शैतानी सिफ़ात मज़मूमा गालिब आ गई, तो वो शख्स जहन्नुम में जा गिरेगा और इसकी इस रविश से आपसे कोई बाज़ पुरस नहीं की जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोज़ख से घसीट कर निकालने की बहुत कोशिश की, तो इस सिलसिले में बहुत मुशक्क़त उठाई। इसके बावजूद अगर कोई शख्स कुफर पर इसरार करके दोज़ख को अपना ठिकाना बनाता है, तो आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। इस बारे में मैं चंद हदीस पेश करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी और लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, फिर हशरातुल अर्ज़ और परवाने इस आग में गिरने लगे। जब देखो ना बरसात होती है तो बहुत से वो परवाने जो होते हैं निकलते हैं, पतंगे निकलते हैं और वो चिराग के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जहाँ पे रोशनी जल रही होती है, फिर जल जल के गिरते हैं और मरते हैं। उसी की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि मेरी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग रोशन की, फिर हशरातुल अर्ज़ और परवाने उस आग में गिरने लगे, सो मैं तुमको कमर से पकड़कर आग में गिरने से रोक रहा हूँ और लोग इस आग में धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी में यह हदीस मुबारका रकम की गई है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस इल्म और हिदायत के साथ मुझे मबऊस किया है, उसकी मिसाल उस बादल की तरह है जो ज़मीन पर बरसा। ज़मीन का कुछ हिस्सा अच्छा था जिसने उस पानी को जज़ब कर लिया और उसने चारा और बहुत सब्ज़ा उगाया, और ज़मीन का बाद हिस्सा सख्त था, उसने पानी को रोक लिया, जिससे अल्लाह ताला ने लोगों को नफ़ा पहुँचाया। लोगों ने वो पानी खुद पिया और जानवरों को पिलाया और उनको सब्ज़े से चराया, और ज़मीन का बाज़ हिस्सा चट्टियल मैदान था, जिस पर जब बारिश हुई तो ज़मीन के उस हिस्से ने पानी रोका और जमा किया और ना ही उसमें सब्ज़ा और घास उगाई।
یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اس کا فیض پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اس کا علم حاصل کیا اور وہ علم آگے پہنچایا۔ اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس علم کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کی طرف دیکھا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، آیت 40 ہے کہ کس پر عذاب آتا ہے جسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ میری پیاری بہنوں، جو میں نے اس سے پہلی جو آیات میں 39 میں جو مثال دی ہے، اسی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ زمین کی پہلی قسم یہ ہے کہ زمین پہلے مردہ ہو، پھر بارش ہونے سے اس میں سبزہ پیدا ہو جائے جس سے انسان اور مویشی دونوں فائدہ حاصل کریں۔ اس طرح لوگوں کی بھی پہلی قسم یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت اور علم پہنچے اور وہ خود بھی علم پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیں۔ اس قسم کی میں فقہا اور مجتہدین شامل ہیں۔ زمین کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ بارش کے پانی سے سبزہ تو نہیں اگاتی لیکن وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے جس سے ضرورت مند اس پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان میں احادیث سے مسائل کو مستنبط کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ احادیث کو محفوظ اور منضبط کر لیتے ہیں جس سے مجتہدین استفادہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے میں محدثین اور راویان جو ہے جو حدیث کے راوی ہیں وہ ہیں راویان حدیث ہیں۔ اور زمین کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ سبزہ اگاتی ہے اور نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اسی طرح کے لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو زمین کی سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے، جس میں زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جب بارش زمین سے بارش آتی ہے تو وہ سبزہ اگاتی ہے اور اسے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے، مویشی بھی انسان بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے کہ ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائیں اور ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہماری جو ہو اللہ، جو بھی ہماری رضا ہو وہ اللہ کی رضا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کریں وہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔